سی سی ڈی آنے کے بعد سر کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس پر بوجھ کم ہوا ہے؟ پہلے پولیس دن رات چوروں ڈکیٹوں جیسے ملزم جو تھے ان کے پیچھے تھی، اب جو ہے وہ پولیس افسران ہیں وہ تھانے میں ٹائم دیتے ہیں، جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ بر وقت حل ہو جاتے ہیں۔ عوام میں سر زیادہ تر تاثر یہی ہوتا ہے کہ تھانے چلے جائیں تو پیسوں کے علاوہ کام نہیں ہوتا۔ عوام زیادہ تر یہ بھی سمجھتی ہے کہ بے گناہ کو بے گناہ لکھوانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں پولیس کو۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایک ملزم کو سزا دلوانے میں تفتیشی کا کردار زیادہ عام ہوتا ہے، ایس ایچ او کا ہوتا ہے یا وکیل کا ہوتا ہے؟ ان نافذ کرنے والے اداروں میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب تعلیم مکمل کی تو کمپٹیشن کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نارملی بیکورڈ ایریا سے تعلق ہے میرا، اور میرے والدین ان پڑھ تھے لیکن وہ تعلیم کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ جی، تو یہ بیکورڈ ایریا میں یہ جب میں ادھر آیا کمپٹیشن کے ذریعے پی سی ایس کے ذریعے بطور سب انسپکٹر میں بھرتی ہوا، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا بیٹا یہ اچھی جاب ہے، آپ اس میں سروس کریں اور لوگوں کو انصاف کی طرف لے کے آئیں، انصاف دیں۔ بہت کم تو لوگ ہوتے ہیں جو ڈی ایس پی کے عہدے تک پہنچتے ہیں، یہاں تک آپ کا سفر کیسا رہا؟ جی بہت سارے پہنچتے ہیں الحمدللہ، میں تو بڑا خوش ہوں۔ اور 2001 میں بطور سب انسپکٹر بھرتی ہوا اس محکمے میں، اور 2007 میں بطور انسپکٹر پروموٹ ہوا، اور پھر 2024 میں مئی 2024 میں میں بطور ڈی ایس پی پروموٹ ہوا اس محکمے میں۔ آپ کس طرح یقین دہانی کرواتے ہیں کہ کمیونٹی میں جو مسائل ہیں ان کو بڑے باہمی طریقے کے ساتھ، ان کو احسن طریقے کے ساتھ حل کیا جائے؟ یہ تو جب آپ فرائض ہیں ہمارے اور ہماری پراپر ٹریننگ ہے، جی، پروفیشنل ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اسی انداز سے اگر دیکھیں گے، لوگوں کو اچھے اخلاق سے ان سے بات کریں گے، جب وہ آئیں ان کی بات سنیں، اور 50% تو معاملات ادھر ہی حل ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ اس کی پوری بات سن لیں۔ جی، تو میں اپنے جو محکمے کے بھائیوں سے بھی، جو میرے سے جونیئرز بھی ہیں، میرے کولیگز بھی ہیں، ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ آئے اس کی بات اچھی طرح سے سنی جائے، ٹھیک۔ باقی میرٹ پہ کیا جائے۔ آپ کے کیریئر میں سب سے زیادہ چیلنجنگ کیس کون سا رہا ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہو؟ چیلنجنگ کیس تو بہت سارے ہوتے کوئی یاد ہو جس کو آپ اکثر یاد کرتے رہتے ہیں؟ بہت سارے چیلنجنگ کیس تھے۔ تو ایک ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوا تھا بہاول نگر میں، تو ادھر اس کے بعد ان ملزمان کو ٹریس کرنا، ان کو اریسٹ کرنا انتہائی چیلنجنگ تھا، اور پورے ملک کے لیے تھا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے تھا، ہمارے لیے تھا۔ تو الحمدللہ 48 آورز میں وہ سارے کے سارے ٹریس بھی ہو گیا تھا، اور کافی حد تک اس کے اریسٹ بھی ہو گئے تھے۔ سی سی ڈی آنے کے بعد سر کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس پر بوجھ کم ہوا ہے؟ پہلے پولیس دن رات چوروں ڈکیٹوں جیسے ملزم جو تھے ان کے پیچھے تھی، اب جو ہے وہ پولیس افسران ہیں وہ تھانے میں ٹائم دیتے ہیں، جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ بر وقت حل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ جی میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ گورنمنٹ کی لیول پہ یہ جو سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا ہے، اس میں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کچھ یقینی بنایا گیا ہے، اور ہم کئی دن یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اس سی سی ڈی ٹیم سے بھی کہ بہت دیر بعد ایک 15 کی کال بھی نہیں آتی، جبکہ پہلے بہت زیادہ تھیں، اور بہت ان کے آنے پہ بہت فرق پڑا ہے، اور لوگوں کو سکون ہوا ہے، لوگ رات کو بھی سفر کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ دن میں بھی چوریاں ڈکیتیاں تقریباً زیادہ عام ہوتی تھی، جب سے یہ سی سی ڈی آئی ہے تو کیا دیکھتے ہیں پنجاب میں کتنے فیصد جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہے وہ کم ہوئے ہیں؟ یہ فیصدی تو میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ دلوں پہ جو لوگ ذہنی سکون سمجھتے ہیں، لوگوں کو ذہنی سکون ملا ہے، لوگ رات کو سفر کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہی ہے اس کی ضمانت ہے کہ سی سی ڈی کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے، اور بہت سارے کرمنلز وہ اب توبہ بھی کر چکے ہیں۔ اچھا سر، کیا دیکھتے ہیں ایک ملزم کو سزا دلوانے میں تفتیشی کا کردار زیادہ عام ہوتا ہے، ایس ایچ او کا ہوتا ہے یا وکیل کا ہوتا ہے؟ اس میں ہر جگہ پہ ہر بندے کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جب تفتیشی ہے وہ اپنا رول پلے کرے، جی، اور ایس ایچ او کا اپنا رول ہوتا ہے، اور وکیل کا اپنا رول ہوتا ہے، یہ تمام کا رول ہوتا ہے، پروسیکیوشن کا اپنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب کیس پورا تیار ہوتا ہے تو تب ہی آپ عدالت سے اچھی سزا دلوا سکتے ہیں ان ملزمان کو۔ سر آپ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں کو کس طرح سنبھالتے ہیں؟ پولیس افسر بھی ہیں، فیملی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو کس طرح یہ مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ اچھے طریقے سے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ جب آفس کا ٹائم ہوتا ہے تو آفس کو فل ٹائم دیتے ہیں، ٹھیک جی، اور جب بھی جو بھی ہمارے فرائض ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ جو ایز اے ڈی ایس پی ایس ٹی پی او جو میری ذمہ داریاں ان کو پراپر طریقے سے نبھاتا ہوں۔ الحمدللہ جب بچوں کا ٹائم ہوتا ہے، فیملی کے پاس جاتا ہوں،
تو ان کو بھی اسی طرح سے ٹائم دیتا ہوں جیسے میں فیملی کا ممبر ہوں. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہوں. زبردست. اچھا ٹیکنالوجی پولیس کے کام کو کس طرح متاثر کر رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے. ٹیکنالوجی کا تو یہی ہے, ٹیکنالوجی بہت آسان کر دیتی ہے کام. جیسا کہ میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, جیسے بینک میں پہلے ہم پیسے لینے ہوتے تھے, کسی کو دوسرے شہر میں ٹرانسفر کرنا ہوتے تھے یا دوسرے ملک میں, تو مہینوں لگ جاتے تھے. اب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بندہ بیٹھا ہے تو پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اسمارٹ ورک ہے, ٹیکنالوجی کا ہے. اسی طرح سے ہم جب ادھر اپلائی کرتے ہیں نا, تو یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے جی, اور اس میں دنیا نے بڑی ترقی کی ہے. زبردست. تو جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے ہم وقت کے ساتھ ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر, ایک ایماندار اور مؤثر پولیس آفیسر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایماندار, میں سمجھتا ہوں ایماندار تو ایک جنرلی ہم ایماندار یہی لیتے ہیں جی, کہ جو کرپشن نہیں کرتا, پیسے نہیں لیتا, وہ ایماندار ہے. تو میں کہتا ہوں جو اپنا ٹائم پورا نہیں دیتا, اپنے فرائض پورے نہیں کرتا, تو وہ بھی اس زمرے میں نہیں آتا. ایمانداری کی یہی شکل ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ جو اس کے فرائض ہیں وہ پورا کرے. عوام میں سر زیادہ تر تاثر یہی ہوتا ہے کہ تھانے چلے جائیں تو پیسوں کے علاوہ کام نہیں ہوتا. عوام زیادہ تر یہ بھی سمجھتی ہے کہ بے گناہ کو بے گناہ لکھوانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں پولیس کو. کیا یہ سچ ہے؟ یہ میں اس کی کوئی ایسی صفائی تو نہیں دے سکتا, لیکن ایسا یہ بالکل مکمل طور پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل پیسے کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور یہ جو پیسے کی بات ہے, یہ بہت سارے لوگ اپنے مفادات کی خاطر ایسا کرتے ہیں, اور اس میں کچھ اور درمیان میں میں تو ان کو وہ جو معاشرے کا ناسور ہیں وہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں اس طرف لانے کے لیے اپنے مفادات کی خاطر, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکثر کسی بڑے دباؤ والے حالات میں آپ خود کو کیسے پرسکون رکھتے ہیں؟ جس طرح اگر کوئی آپ ملزم پکڑ کر لے آتے ہیں تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی پریشر زیادہ ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اس وقت کو اور اس ٹائم کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ یہ سیاسی پریشر نارملی نہیں ہوتا, یہ ہم بہت دفعہ ایسے ہی کہہ لیتے ہیں. سیاسی پریشر جو سیاسی لوگ ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ نارملی یہی کہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, اس کی بات سن لیں. اگر جو بھی پولیس آفیسر وہاں بیٹھا ہے اس کی بات سن لے اور موقع پہ چلا جائے اور پھر کنوے کر دے, تو کوئی بھی سیاستدان ایسا دباؤ نہیں ڈالتا کہ یہ آپ ایسا ہی کریں گے. وہ تو مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں, مظلوم کے لیے کہتے ہیں. جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, کرائم کا پتہ نہیں ہوتا, سین کا پتہ نہیں ہوتا, سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا, تو پھر ہم کنفیوز ہوتے ہیں. جب ہم پورا کام کرتے ہیں تو کوئی دباؤ نہیں ہوتا. دباؤ تو اسی ذات کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. زیادہ تر عوام سر یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ایس ایچ او یا تفتیشی ہے تو اس کو سیاستدان کے پاس جانا پڑتا ہے پوسٹنگ کے لیے کہ فلاں پی ایس میں ہماری پوسٹنگ کروا دی جائے. تو کیا یہ حقیقت ہے یا میرٹ پر یہ تعینات کیے جاتے ہیں؟ یہ ساری تعیناتیاں میرٹ پہ ہوتی ہیں, میں اس کو نہیں مانتا. ایک پولیس آفیسر کی سر زیادہ تر کوشش ہوتی ہے اور ان کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ میں کسی تھانے کا ایس ایچ او ہوں, تو ایس ایچ او میں ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہے اور ہر بندہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ میں ایک تھانے کا ایس ایچ او رہوں؟ نہیں, خصوصیات کیا, اس کے فرائض ہیں. اصل میں تو اس کو فرائض سمجھتا ہوں. اس کے جتنے فرائض ہیں اس کا جواب دیا ہے وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کا سب سے اولین جو ذمہ داری ہے اس کی ہے. وہ ذمہ داری ہے اس کی, وہ فرائض نہیں ہے. چونکہ وہ سارے اپنے ایریے میں وہ اس نے لوگوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے, تو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کچھ کی خواہشات ہوتی ہیں. اور بہت سارے اچھے آفیسرز ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. سر کوئی ایک ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ عوام اور پولیس کے بارے میں ضرور جانے, جو جاننی عوام کو چاہیے, کیا بات آپ کہیں گے؟ یہ بات ہے کہ عوام کو یہ جاننا چاہیے کہ پولیس والے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, یہ بھی ہم میں سے ہیں. یہ زیادہ ڈیوٹی دیتے ہیں. کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھیں تو شہداء سب سے زیادہ شہداء آرمی اور پولیس کے ہوں گے, رینجرز کے ہوں گے, ڈسپلنڈ فورسز کے ہوں گے نارملی. اور یہ کب ہوتے ہیں؟ لوگوں کو تحفظ دیتے ہوئے, ان کے تحفظ کا خیال کرتے ہوئے, جان و مال کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ زیادہ ٹائم ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ عید کو بھی ڈیوٹی دیتے ہیں, اور جیسے جیسے تہوار ہوتے ہیں یہ ایکسٹرا ڈیوٹی دیتے ہیں. تو عوام کو یہ ضرور سوچنا چاہیے پولیس والے ہم ہی میں سے ہیں, ان کی بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور میں اپنے پولیس والے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں
کہ عوام کو بھی اپنا ہی سمجھیں جی، اور اس میں بھی اپنے فرائض پورے کریں، اخلاق کو کبھی نہ چھوڑیں، اخلاق کا دامن اچھا نہ اخلاق چھوڑیں۔ رکھیں. ماسوائے جو کرمنلز کا ڈیو ہوتا ہے ریکوری کے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے معاملات ایسے ہوتے ہیں، لیکن نارملی عوام کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے. جی بہتر. آپ کا مستقبل کا کوئی بڑا منصوبہ ہے یا مقصد بڑا جو آپ مقصد چاہتے ہیں کہ یہ مقصد میں پورا کروں؟ مقصد ہر وقت پورا کرتا ہوں. میں روزانہ الحمدللہ اتنا ضرور سوچتا ہوں، رات کو کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جب رات کو میں اپنی ایویلویشن نہ کروں. اور میں نے یہ سیکھا ہے میرے سینئر سے، میں نے ٹریننگ میں سیکھا ہے، سب سے پہلے ایویلویشن اپنی کرو، سیلف ایویلویشن، اس کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارو گی کہ میں نے آج کیا کیا ہے، جو میرا کام ہے میں نے کیا کیا. جب میں دیکھتا ہوں تو الحمدللہ پرسکون رہتا ہوں اور نیند بھی سکون سے آتی ہے. آگاہی کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بیانات بھی دے رہے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فصلوں کے اوپر بھی آپ کی ویڈیوز آتی ہیں جہاں پر آپ آگاہی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا تعلق جو ہے زمین دار گھرانے سے ہے؟ جی بالکل، میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، اور جب ہم نے آنکھیں کھولی تو میرے والد صاحب خود کام کرتے تھے اور ہمیں فخر ہے اس پہ. تو جب کبھی چھٹی پہ گھر جاتا ہوں اور میرے بڑے بھائی ہیں ادھر، وہ اس کو ذمہ دار کو دیکھتے ہیں، اور ملازمین ہیں، مزارے ہیں، تو میں بڑے شوق سے کھیتوں میں جاتا ہوں اور میں وہ دیکھتا ہوں چیزیں، اور جو مجھے چیز اچھی لگتی ہے وہ میں ضرور لوگوں تک پہنچاتا ہوں. زیادہ تر آپ کی پوسٹنگ کس علاقے میں رہی اور اس علاقے میں کون سا ایسا کیس ہے جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو لگا کہ یہ کرنا ضروری ہے اور اس کو آپ نے اس کو جب تک نہ کیا ہو تو تقریباً آپ کو کوئی سکون نہ آیا اور آپ کے لیے وہ چیلنجنگ رہا ہو؟ میری پوسٹنگ سب سے پہلے تو میں لاہور میں رہا ہوں، اس کے بعد میں بہاول نگر، زیادہ عرصہ تو میرا بہاول نگر ہے. بیسیکلی میں بہاول پور سے ہوں، میرا تعلق بہاول پور ڈسٹرکٹ سے ہے، میرا ڈومیسائل ادھر کا ہے، میرے پیرنٹس ادھر کے ہیں، بھائی ادھر ہیں، اور میں زیادہ تر جو میری سروس کا حصہ گزرا ہے وہ بہاول نگر میں گزرا ہے. سی ٹی ڈی میں بھی کافی عرصہ گزرا ہے، اور یہ ہر روز ہی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بھی کیس ہوتا ہے اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں جو بڑے کو سمجھتے ہیں. تو ہمارے لیے ہر کیس ایک چیلنج ہوتا ہے، اس کو چیلنج دے کے پورا کرتے ہیں، اور الحمدللہ جس کو بھی دیکھتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے. اگر کسی وقت کوئی ایسی چیز نہ سمجھ آئے کسی کیس میں، کسی تفتیش میں، بڑے بڑے کیسز میں، تو میں اس دن چھوڑ دیتا ہوں. پھر رب کے حضور سجدے میں بھی، پھر بعد میں دعا میں بھی یہی ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں اس میں رہنمائی دے، ہمیں اس میں کوئی ایسی کلو مل جائے، اور الحمدللہ کلو مل ہی جاتا ہے. اور اگلے دن جب سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز نئی ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ اگر اس کو اس طرح سے دیکھ لیں تو اچھا ہو جائے گا، تو ایک نئی لائن مل جاتی ہے. صحیح. زیادہ تر تو سر عام طور پر آپ لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں، ان کو حل بھی کرتے ہیں. زیادہ تر آپ کس کیس کے اوپر توجہ زیادہ دیتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ زیادہ اس کو لٹکایا نہ جائے اور اس کو فی الفور جو ہے حل ہونا چاہیے، اور تاکہ عوام کا جو ہے اس پر، پولیس پر اعتماد بھی بڑھے؟ اس والے سے کیا کہیں؟ اس میں سمجھتا ہوں جب کوئی عورت آپ کے آفس میں آ جائے، آپ کے کسی بھی جگہ آ جائے، تو سب سے پہلے اس کی بات سننی چاہیے. اگر کوئی معذور آ جائے، کوئی بوڑھا آ جائے، یا بچے کے ساتھ کوئی جرم ہو، تو اس کو تو اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک وہ حل نہ ہو جائے. وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور میں بھی اس کو پرائرٹی پہ لیتا ہوں. کوئی آخری پیغام سر پولیس افسران کو، نوجوانوں کو دینا چاہیں تو؟ میں پولیس افسران کو بھی یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کریں، فرائض سمجھ کے کریں، نہ کہ اپنے اختیارات سمجھیں. یہ زندگی ہے، تھوڑی ہے. ہمارے سے بہت پہلے ریٹائرمنٹ کی طرف گئے، پھر وہ آگے اس زندگی سے دوسری زندگی کی طرف سفر کر گئے. ہم جنازے بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی جنازہ ہونا ہے. تو میں تو یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ کچھ کو تو جنازے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں پہ ہوتے ہیں، جنازہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میری تو یہ خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، اور یہ دوسروں سے نصیحت بھی ہے دوسروں کو، کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ کسی وقت بھی موت آ جائے گی اور آپ نے دوسری جگہ پہ چلے جانا ہے، اور اس جگہ پہ جو بھی زیادہ راہ ہے وہ آپ خود بنا سکتے ہو. اس زندگی میں جو زیادہ راہ ہے وہ ہماری پیرنٹس نے بہت دے دیا ہے، جو ہمیں ورثہ میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، لیکن ادھر جانے کے لیے وہی کچھ ملے گا جو آپ کر کے جائیں گے. تو اگلے جہان کی تیاری اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. بالکل سر. تھینک یو سر، بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. یہ تھے جی ڈی ایس پی اکمل بسرا صاحب، جو کہ تعینات ہے چشتیاں میں،
ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے، محکمے کے حوالے سے جو ہم نے سوالات کیے وہ آپ نے سنے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.